ذرا تصور کریں، ایک شہر جسے 10,000 کی فوج نے گھیرا ہوا ہے اور اس کے دفاع کے لیے موجود ہیں صرف 3,000 سپاہی۔ یہ کوئی کہانی نہیں، بلکہ 7ویں صدی عیسوی میں مدینہ کے مسلمانوں کی حقیقت تھی۔ یہ صرف تلواروں کی لڑائی نہیں تھی، نہیں، یہ تھی ذہانت، عقیدے اور بقا کی ایک ایسی جنگ جس کا فیصلہ ایک خندق نے کرنا تھا۔ اعداد و شمار کو دیکھیں تو صورتحال انتہائی غیر متساوی تھی۔ ایک طرف 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک بہت بڑی متحدہ فوج اور دوسری طرف صرف 3,000 محافظ۔ یہ مدینہ کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ تھا، ایک ایسی جنگ جہاں شکست کا مطلب تھا صفا ہستی سے مٹ جانا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ ایک ایسی جنگ کیسے جیت سکتے ہیں جو بظاہر لڑنا ناممکن ہو؟ اس کا جواب صرف بہادری میں نہیں، بلکہ ایک ایسی شاندار حکمت عملی میں تھا جو جنگ کے سارے اصول بدلنے والی تھی۔ لیکن یہ آخری محاصرہ اچانک نہیں ہوا تھا، اس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ یہ دشمنی 2 پچھلی بڑی لڑائیوں میں بھڑکی تھی اور ان میں سے ہر ایک نے آنے والے طوفان کی بنیاد رکھی تھی۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ کہانی کا پہلا باب ہے جنگ بدر۔ یہ سن 624 عیسوی کی بات ہے، جب مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے طاقتور قبیلے قریش کے درمیان پہلا بڑا اور براہ راست تصادم ہوا۔ یہاں پہ ذرا تعداد کا فرق دیکھیے۔ قریش کے پاس تھے تقریباً 1,000 جنگجو اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تھی صرف 313۔ حالات واضح طور پر ان کے خلاف تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ جنگ جیتی کیسے؟ جواب تھا پانی۔ مسلمان میدان جنگ میں پہلے پہنچے اور بدر کے کنووں پر قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے ایک بہت ہوشیار چال چلی، آس پاس کے دوسرے کنووں کو ناکارہ بنا دیا۔ اس طرح قریش کی بڑی فوج پانی جیسے سب سے اہم وسیلے سے محروم ہو گئی۔ یہ ایک سادہ مگر انتہائی شاندار حکمت عملی تھی۔ اور اس کا نتیجہ ایک ایسی فتح جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اس ایک جیت نے راتوں رات مسلمانوں کو خطے کی ایک بڑی طاقت بنا دیا اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو مضبوطی سے قائم کر دیا۔ لیکن قریش اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے، وہ بدلہ لینے کے لیے واپس آئے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس کہانی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، جہاں مسلمانوں کو نظم و ضبط کا ایک بہت ہی تکلیف دہ سبق سیکھنا پڑا۔ یہ تھی جنگ احد، جو 625 عیسوی میں لڑی گئی۔ اس بار قریش پہلے سے کہیں زیادہ تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے ساتھ 3,000 فوجیوں کا ایک بڑا لشکر تھا جو بدر میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم تھے۔ احد کے میدان میں بھی ایک بار پھر ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان ایک اور فیصلہ کن فتح حاصل کرنے والے ہیں۔ جنگ کے ابتدائی مراحل میں ان کا پلڑا بھاری تھا اور جیت بالکل ان کی دسترس میں نظر آ رہی تھی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کے ایک دستے کو ایک اہم پہاڑی پر تعینات کیا اور انہیں ایک بہت واضح حکم دیا، جس پر جنگ کا دار و مدار تھا: اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا اور اسے ہرگز مت چھوڑنا، چاہے تم ہمیں پرندوں کو نوچتے ہی کیوں نہ دیکھو، جب تک میں تمہیں بلا نہ لوں۔ یہ ایک حکم تھا جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ لیکن پھر ایک مہلک غلط فہمی نے سارا کھیل پلٹ دیا۔ تیر اندازوں نے جب دشمن کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو انہیں لگا کہ جنگ جیت لی گئی ہے۔ مال غنیمت کے خیال سے زیادہ تر نے حکم کی نافرمانی کی اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ قریش کے شاندار گھڑ سوار کمانڈر خالد بن ولید نے اس موقع کو فوراً بھانپ لیا۔ انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور ایک یقینی فتح کو ایک تباہ کن شکست کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اس ایک غلطی کی قیمت بہت بھاری تھی۔ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں حمزہ جیسی اہم شخصیات بھی شامل تھیں۔ یہ نظم و ضبط کی اہمیت کا ایک بہت تلخ سبق تھا۔ اور اب ہم اس کہانی کے عروج پر پہنچتے ہیں۔ ایک بہت بڑی متحدہ فوج مدینے کی طرف بڑھ رہی تھی، جس کا صرف ایک مقصد تھا: مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا۔ یہ آخری اور سب سے بڑی آزمائش تھی۔ یہ چارٹ خطرے کی شدت کو واضح طور پر دکھاتا ہے۔ بدر میں 1,000، احد میں 3,000 اور اب خندق میں پورے 10,000 کی متحدہ فوج۔ یہ ایک ایسا خطرہ تھا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ تو اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کیا گیا؟ جواب تھا ایک ایسے آئیڈیا میں جو عرب میں بالکل نیا تھا۔ سلمان فارسی نے ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ خندق کا لفظ اصل میں پارسی لفظ کندک سے نکلا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگی حکمت عملی تھی جس سے عرب جنگجو بالکل واقف نہیں تھے۔
خندق کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سردیوں کی شدید ٹھنڈ تھی اور خوراک کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک کی شدت کم کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود 3000 محافظوں نے کمال کے جوش و جذبے سے کام کیا۔ اور اسی مشکل ترین وقت میں جب ایک بڑی چٹان نے کھدائی میں رکاوٹ ڈالی تو پیغمبر نے اسے توڑا اور ایک عظیم پیشین گوئی کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں فارس اور یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ اس ایک بات نے مایوسی کے عالم میں بھی لوگوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ خندق نے جنگ کو ایک جگہ آ کر روک دیا۔ اب یہ تلواروں کی لڑائی نہیں رہی تھی، بلکہ یہ بن گئی تھی ذہانت اور نفسیات کی جنگ۔ دشمن کی فوج خندق کے پار پھنس کر رہ گئی۔ شہر میں داخل ہونا ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ اور یہاں مسلمانوں کی حکمت عملی کا ایک بالکل نیا پہلو سامنے آیا، جنگی چال۔ جیسا کہ پیغمبر کا قول ہے کہ جنگ دشمن کو دھوکہ دینے کا نام ہے، اور یہی وہ اصول تھا جس نے اس جنگ کا پانسا پلٹنا تھا۔ اور یہ چال تھی بھی کمال کی۔ نعیم ابن مسعود، جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے، نے اتحادیوں میں پھوٹ ڈالنے کا کام شروع کیا۔ پہلا قدم، وہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان کے دل میں یہ شک ڈالا کہ قریش انہیں تنہا چھوڑ دیں گے۔ دوسرا قدم، پھر وہ قریش کے پاس گئے اور انہیں خبردار کیا کہ بنو قریظہ غداری کریں گے اور ان سے یرغمالی مانگیں گے۔ نتیجہ، باہمی بے اعتمادی نے 10,000 کی اس مضبوط فوج کو اندر سے ہی کھوکھلا کر دیا، اور یہ سب کچھ بغیر ایک تلوار چلائے ہوئے ہوا۔ اور پھر جیسے قدرت نے خود اپنا فیصلہ سنا دیا، ایک شدید طوفان نے دشمن کے کیمپ کو تہز نہز کر دیا، ان کے خیمے اکھاڑ دیے اور ان کی آگ بجھا دی۔ نفسیاتی جنگ اور اس طوفان نے مل کر ان کے حوصلوں کو آخری ضرب لگائی اور محاصرہ ناکام ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد خطے میں طاقت کا توازن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا جس نے عرب کی تاریخ کا مستقبل طے کر دیا۔ دشمن کی پسپائی کے بعد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اس بڑی تبدیلی کا اعلان تھا۔ اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ تم ان پر حملہ کرو گے۔ 6 سالہ جنگ کا پانسا مکمل طور پر پلٹ چکا تھا۔ تو اگر ہم ان تینوں جنگوں کو دیکھیں تو ہر ایک میں ایک الگ حکمت عملی نظر آتی ہے۔ بدر میں کامیابی وسائل پر کنٹرول سے ملی، احد ہے نظم و ضبط کا ایک سخت سبق سکھایا، اور خندق نے ثابت کیا کہ جدت اور نفسیاتی جنگ کس قدر فیصلہ کن ہو سکتی ہے۔ ہر جنگ ایک نیا سبق تھی۔ اور آخر میں یہ ایک سوال رہ جاتا ہے کہ سب سے فیصلہ کن ہتھیار کب ہتھیار نہیں ہوتا؟ شاید اس وقت جب وہ ایک خیال ہو، ایک حکمت عملی ہو، یا پھر ایک خندق ہو جو ایک پورے شہر کو بچا لے۔